آگے آیت نمبر 48 سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بڑا گناہ کمایا اور بڑا بہتان باندھا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کتنی بری چیز ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ظلم عظیم اور افطرا ہے۔ افطرا کیا ہوتا ہے؟ یا سے بنتا ہے افطرا، کہ کوئی بات کو اپنے دل سے گھڑ لینا، یعنی کوئی بات کسی بات کی حقیقت بھی نہ ہو، جھوٹ گھڑ لینا اپنی طرف سے۔ تو یہاں پر اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑنا ہے، کیونکہ شرک کی کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی آسمانی کتاب میں نہ کسی رسول کے ذریعے شرک کی کوئی ایسی دلیل نازل فرمائی جس سے انسان سوچے کہ ہاں تھوڑا سا بھی شرک الاؤڈ ہے۔ تو شروع سے توحید کی دعوت دی گئی ہے اور شرک کی نفی کی گئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو بندے جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے، کچھ گناہ ایسے ہوں گے مومن بندوں کے بھی جس کی انہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی، پھر بھی اگر اللہ چاہے گا تو ان کو معاف فرما دے گا آخرت میں۔ اور اگر کچھ بندوں کے ایسے گناہ ہوں گے جنہوں نے معافی نہیں مانگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تھوڑی سزا بھی دے گا، اور کچھ وقت کے لیے بہت سے مومن جو ہے وہ پل صراط سے جہنم میں گریں گے، اور اپنی سزا بھگتنے کے بعد ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، ایمان بہت قیمتی چیز ہے، توحید بہت قیمتی چیز ہے۔ تو یا پھر بہت سے مومن جو کہ جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، مگر ان کا ایمان اللہ پر انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ یا پھر بہت سے لوگوں پر جہنم لاحق ہو چکی ہوگی، لیکن اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن ان سب کے لیے ایمان شرط ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں، جس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، تو پھر وہ اگر اسی حالت میں مرا تو اس کے لیے پھر جہنم ہی میں جائے گا، کیونکہ اس کے لیے جنت حرام ہو چکی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مشرک اگر کسی نے شرک کیا، مگر اللہ نے کسی کو توفیق دے دی کہ وہ مرنے سے پہلے اخلاص کے ساتھ توبہ کر لے اور اپنے شرک سے باز آ جائے اور اللہ کی توحید پر آ جائے، تو پھر اس کے لیے معافی ہے، ورنہ جس کی موت شرک پر آئی تو وہ پھر نہیں بچ سکے گا۔ قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ ٹھیک ہے، اور حدیث میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں زندگی دی بلکہ زندگی کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ ہی ہماری پوری کرتا ہے۔ ایک مومن بندہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ بغیر اسباب کے کوئی مخلوق میرا کوئی کام کر سکتی ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسباب دیتے ہیں جو ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں، مگر بغیر اسباب کے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہم سب جو بھی نعمت ہمیں دنیا کی ملتی ہے، یہ زندگی اور زندگی کے تمام نعمتیں اور آخرت کی جنت، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمیں دیتا ہے، بندوں کو دیتا ہے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ظلم عظیم کہا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ سورہ لقمان میں ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکبر الکبائر الشرک باللہ،
کہ عظیم ترین گناہ جو ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کی شرک سے مسلمانوں کو بچائے، کیونکہ شرک خفی بھی ہوتا ہے اور ریاکاری بھی شرک کی ایک شاخ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی انسان، بہت سے مسلمان بھی آج ایسے غلط عقائد کی وجہ سے شرکی اعمال کرتے ہیں، تو یہ ان سب سے بچنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جنت حرام ہے، جس نے شرک کیا اس کے لیے جنت حرام ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ ان آیت میں یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے، تو ہم تھوڑا سا اس کے الفاظ کو سمجھتے ہیں۔ یزکونا، ذا کاف یا اس سے بنا ہے، اور اس تزکیہ، ہم اردو میں بولتے ہیں نا تزکیہ، تو پاک قرار دینا، یعنی پاک ہونا ایک تو ہوتا ہے، اور ایک پاک قرار دینا، اپنے آپ کو پاک سمجھنا۔ تو دیکھیں، دو طرح سے انسان اپنے آپ کو پاک، یا تو واقعی میں وہ اچھے اعمال کرے اور اپنی اصلاح کرے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کرتا جائے، اپنی برائیوں کو دور کرتا جائے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ محنت اور کوشش سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے اور برے اخلاق سے پاک کرتا ہے، اور یہ بہت ہی پسندیدہ ہے ہمارے دین میں۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد افلح من تزکا، یہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے تزکیہ نفس کیا وہ فلاح پا گیا۔ لیکن اسی طرح دوسری جگہ فرمایا سورہ نجم میں آیت نمبر 22 میں لا تزکوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو پاک نہ ٹھہراؤ۔ تو یعنی کہ دونوں چیزیں، دونوں طرح کا تزکیے کا قرآن میں ذکر ہے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور اس کے لیے اچھا اجر بتایا، اس سے فلاح کی خوشخبری سنائی کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور لیکن دوسری طرح کا جو اپنے آپ کو بڑی بڑی باتیں کر کے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا، بڑا اپنی تعریفیں خود کرنا، یہ سخت ناپسندیدہ ہے، اور اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ اور بندوں میں بھی ظاہری باتیں ایسے لوگوں کی کو پسند نہیں کیا جاتا، کچھ ہی عرصے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہر وقت اپنی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور فتیلہ، لا یظلمون فتیلہ، فتیلہ کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اندر ایک دھاگا سا نکلتا ہے، تو اس کو فتیلہ کہتے ہیں، یعنی کہ ذرا سا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں ایک یہودیوں کے بارے میں کی مذمت کس طرح کی گئی کہ یہودیوں میں یہ عادت تھی کہ وہ یا تو اپنے یہ کہتے تھے ہم اللہ کے پیارے اور اللہ کے بیٹوں میں سے، یعنی کہ ہماری جو نسل ہے وہ اللہ کے پیارے بندوں میں سے ہے، تو ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے وہ خود کو کہتے تھے۔ اور سورہ بقرہ میں ہی ہم نے پڑھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ جنت میں یہود اور نصارہ کے علاوہ دوسرے لوگ داخل نہیں ہوں گے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا، یہ بھی سورہ بقرہ میں ہی پڑھا ہم نے کہ ہمارے لیے تو جنت ہے، بس اگر جہنم بہت زیادہ اگر ہمیں ملی بھی تو صرف چند دنوں کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو وہ اپنی خود ساختہ باتیں تھی، ان باتوں کی، ان دعووں کی کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی۔ تو ایمان اور عمل صالح کی توفیق اگر کسی کو اللہ دیتا ہے اور وہ شخص اپنی پوری کوشش اور جہاد کرتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اور کوشش کرتا ہے اور ایمان اور علم حاصل کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو پاک صاف کرے گناہوں سے، یہ سارے کام کرنے کے بعد انسان جب اپنا تزکیہ کرتا ہے تو وہ پسندیدہ ترین ہے، اور اس کا یہ ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی جنت کمانے کے لیے۔ کسی اور کی بھی بہت زیادہ تعریف کرنا ہے، یہ اس کے سامنے کسی کی تعریف کرنا بھی ناپسندیدہ ہے کہ کسی شخص کو اس کے سامنے ہی بہت اچھا کہا جائے۔ بخاری میں ابو موسیٰ اشعری کی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو کسی کی بہت زیادہ تعریف کرتے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کوئی ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو سامنے اس کی تعریف کر رہا تھا. آپ نے فرمایا تم نے اس آدمی کی کمر ہی توڑ دی. یعنی اس طرح سے کسی کی تعریف کرنا اس کے سامنے اس کے اندر ریاکاری پیدا کر سکتا ہے. اس لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے کہ انسان اس طرح سے کرے. ہاں کسی کی غیر موجودگی میں اچھی بات کرنا پسندیدہ ہے، مگر اس کے سامنے اس کی بہت زیادہ بڑائی کرنا ایک طرح سے چاپلوسی بھی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے انسان مبالغہ کر رہا ہے کہ اس سے کچھ حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور اس بندے کے اندر بھی ریاکاری پیدا ہوتی ہے. اور ویسے اخلاقی طور پر بھی یہ ایک بری بیماری ہے. جب انسان کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے کہ مجھے سب اچھا سمجھے تو وہ اپنے عمل کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ بس بڑی بڑی باتیں گھڑتا رہتا ہے، اور جہاں ہوتا ہے وہ اپنی زبان چلاتا رہتا ہے، اپنی خوبیاں بتاتا رہتا ہے. تو یہ اس سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ پھر انسان کے اندر وہ صلاحیت بھی باقی نہیں رہتی کہ وہ اپنی خامیوں کو دیکھے اور اپنی اصلاح کرے. جو انسان جس انسان کے اندر عاجزی ہوتی ہے وہ اپنی غلطیوں کو دیکھتا رہتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے، اور اسی سے فائدہ ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی باللہ اثما مبینا. دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے. تو اس آیت کا تعلق پیچھے ہی سے ہے کہ جو انہوں نے یہود کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو اس طرح سے باتیں کی کہ ہم تو انبیاء کے اولاد ہیں، ہم اللہ کی چہیتے ہیں، ہم بخشی ہوئی امت ہے. تو اس طرح کی جو باتیں کہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ یہودیوں کا اپنے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا اور اپنے آپ کو پاک اور اعلیٰ سمجھنا جو ہے، یہی جو ہے وہ اس بہت بڑا گناہ ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ان کی کتابوں میں یا ان کے انبیاء کے ذریعے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ یہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور تم جو ہو وہ بخشی ہوئی امت ہو. اس طرح کی باتیں اللہ نے نہیں کہی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے لیے ہی اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور یہاں پر جو با جو ہے نا، یہ با زائد ہے اور یہ زور دینے کے لیے کہ یہ ان کا یہ جو افطرا کرتے ہیں، جو جھوٹ باندھتے ہیں، یفترونا پیچھے سے بھی ہم نے پڑھا کہ اس کا مطلب جھوٹ باندھنا، جھوٹ گڑنا. تو یہ ان کا بہت بڑا گناہ، کھلا گناہ ہے مبین. ان کا یہ گناہ ہی بہت صریح گناہ ہے اور ان کے خلاف بہت بڑی دلیل ہے. اور جیسا کہ ہم نے جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا کہ تم اپنے نفسوں کی پاکیزگی اور ستائش مت کرو، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے. اور ایک اور حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مقدار رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یہ صحیح مسلم میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں. یعنی کہ اگر کوئی ہمارے سامنے ہماری خوب بہت زیادہ تعریفیں کر رہا ہے تو پھر اس کو روکا جائے کہ تم یہ بات نہ کرو. ایک طرح سے مٹی ڈال دینے کا یہ ایک ضروری نہیں ہے کہ انسان مٹی اٹھا کے ہی ڈالے، لیکن اس کو روکنا چاہیے، اس کو پسند نہیں کرنا چاہیے اس بات کو. اور نہ ہی ہم کسی اور کے بارے میں اس طرح سے کریں کہ یہ آدمی تو بہت زیادہ نیک ہے، وہ تو جنتی آدمی ہے. خاص طور سے جنت کے لیے بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو بس جنتی ہے، کسی کو نیک کام کرتے دیکھتے ہیں تو اس طرح سے باتیں کرتے ہیں نا. تو اصل میں یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے. ہاں یہ صحیح ہے اس طرح سے کہہ کہ میرا اس کے بارے میں اچھا گمان ہے کہ یہ انسان جنتیوں والے کام کرتا ہے، یہ اللہ کی پسند کے کام کرتا ہے. میں ایسا سوچتی ہوں اس کے بارے میں، یا یہ میں یہ گمان کرتی ہوں کہ اس انسان نے اچھی زندگی گزاری تو انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا. لیکن یہ تو جنتی ہے اور یہ تو جہنمی ہے. اس طرح کی باتیں انسان کو نہیں کرنی چاہیے. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے کس کے ساتھ، اور کس کے دل میں کس قدر پاکی ہے یا کس کے دل میں کس قدر تقوی ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے. اس لیے ہمیں ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے انسان اس کو کسی کام کرتے ہوئے دیکھے کہ اس پرسن کو، کسی انسان کو، بچے کو، بڑے کو
جیسے لگتا ہے کہ اس کو بھروسہ نہیں ہے اپنے اوپر، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں ہے، یا وہ جو ہے وہ گھبرا رہا ہے، اس کے اندر ہمت کم ہے، اس کو ہمت دلانے کے لیے انسان حوصلہ افزائی کرے، وہ دوسری بات ہے، ٹھیک ہے، ایسی تعریف میں برائی نہیں ہے، مگر جہاں ایسا ہو کہ ایسی تعریف جس سے سامنے والے کو اندر تکبر آ سکتا ہے، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ تکبر جو ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، تو جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہاں پر یہود کے اوپر دوبارہ ایک تعجب اور حیرت کا اظہار کیا گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کتاب کا علم رکھتے، اللہ کی کتاب اللہ نے انہیں دی ہے اور وہ کتاب کا علم رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان کتنا کمزور ہے کہ وہ جبت اور طاغوت کا یقین رکھتے ہیں۔ تو جبت کیا ہوتا ہے؟ جادوگر کو بھی جبت کہتے ہیں، اور بت کو بھی کہا جاتا ہے طاغوت ہر وہ جنس مراد ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا کی جائے، اس کو طاغوت کہتے ہیں، خواہ وہ بت ہو یا آدمی ہو یا جن ہو۔ شیطان کو بھی طاغوت کہا گیا ہے کیونکہ وہ حق سے روکنے والا ہے، لوگوں کو اللہ سے دور کرنے والا ہے، اور انسان بھی جب سرکشی پر آتا ہے تو طاغوت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ تو سرکشی، اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرنا، یہ طاغوتی عمل ہے، طاغوت ہے۔ تو یہود نے پھر یہ جو ہے یہود کی کیا ایک اور جو بڑا جرم تھا، جو خرابی تھی، وہ مشرکین کو خوش کرنے کے لیے کہتے تھے کہ مسلمانوں سے بہتر تو تمہارا دین ہے، تم ان سے بہتر ہو، تم ان سے زیادہ صحیح راستے پر ہو۔ تو گویا کہ اس طرح سے وہ بت پرستی کو اللہ کی توحید پر زیادہ کر رہے تھے، اس کی بت پرست لوگوں کو یہ کہہ کر کہ تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو، وہ اللہ کی توحید کی نفی کر رہے تھے اور بت پرستی کو صحیح کہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر یہ تاکید یعنی کہ تنقید فرمائی۔ اور اس کے علاوہ بھی جبت میں جو ہے نا وہ ساری چیزیں آ جاتی ہے جیسے تہمت پرستی جس سے ثابت ہوتی ہے، کسی چیز میں انسان کسی سے اچھا شگن لے کہ یہ کام ہو گیا تو اب اچھا ہوگا، یہ ہو گیا تو بدفعل ہو گیا۔ اس زمانے میں پرندے کو اڑاتے تھے اور دیکھتے تھے پرندہ کس طرف جا رہا ہے، اس سے وہ اچھا یا برا فعل سمجھتے تھے کہ اچھی یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اسی طرح کچھ لکیریں کھینچ کے بھی کیا جاتا تھا، فعل نکالنا، بدشگونی لینا، یہ ساری جبت ہے، اور یہ اسلام میں سب حرام ہے۔ مسلمانوں میں بھی ایسی چیزیں ہیں کچھ جو کہ وہ دوسرے لوگوں کے، غیر مسلموں کے اثر سے وہ بھی تہمت پرستی میں بلیو کرتے ہیں کہ کسی چیز سے وہ اچھا شگن لیتے یا برا لیتے ہیں، لیکن اسلام میں یہ جائز چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تنقید فرمائی، اور یہ چاہے وہ بلیو کرتے تھے بتوں میں یا نہیں، لیکن اس طرح سے ان کا زبان سے کہنا مشرکین سے کہ تمہارا جو مذہب وہ اسلام سے بہتر ہے، تو یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر تنقید فرمائی۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے لعنت ہونا یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اب ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی اور ان کا انجام اب جہنم ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جرائم کی وجہ سے کہ انہوں نے صرف دنیا کے فائدے کے لیے مشرکین کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تاکہ مسلمانوں کو تکلیف دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو روکے،
انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ تمہارا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو سخت ناپسند فرمایا اور ان پر لعنت کی۔ اور یہ ان طریقوں کی وجہ سے مشرک اور یہودی سب مل کر مسلمان جنگ احزاب میں، جنگ خندق بھی جس کو کہتے ہیں، اس میں مسلمانوں کے خلاف سب مل کے 10,000 کے لشکر بنا اور مدینہ شہر کو گھیر لیا انہوں نے، اور مسلمانوں کی تعداد 2,000 یا 3,000 زیادہ سے زیادہ اتنی ہوگی، اور اس میں مسلمانوں کو آ کر گھیرا انہوں نے، مگر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ ایسے میں جنگ خندق کو کھودا گیا مدینہ کے گرد گرد، حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودی گئی اور اس سے دفاع کیا گیا، مسلمانوں نے دفاع کیا اپنا، اور اس خندق کے پار مشرک نہ جا سکے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آندھی کے ذریعے مشرکین کے لشکر کو منتشر کر دیا، اور اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ لیکن انہوں نے اپنی اس حرکت سے اپنے لیے آخرت کا اور دنیا کا بہت بڑا نقصان کیا کہ اللہ کی لعنت کمائی انہوں نے۔